سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ پاکستان کے عرصہ دراز سے حالات بڑے ہی خوفناک اور تکلیف دہ ہیں۔ کئی ایسے مذہبی لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں جو وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایک لفظ ہے بیٹ چال، اور اس کے تحت پھر ہم بغیر سوچے سمجھے، یا اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کوئی تحقیق کیے ہم ایسے ممالک کا سفر اختیار کر لیتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو جن لوگوں سے اگر پوچھا بھی ہوتا ہے تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے یا صحیح بتاتے نہیں۔ لیکن پاکستان سے جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں تو نئی نئی پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سب سے بڑی جو پرابلم ہے، یورپ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یہ تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، اپنا اور بھی دو تین ممالک ہیں یہاں، سری لنکا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے کہا جی مارشس کے پاس بھی ایک ایسی کنٹری ہے، نام اس نے بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے ان ممالک میں پہنچ جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کیونکہ پاکستان میں قوانین اتنے سخت ہیں، اور پبلک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان ممالک میں جا کے، اور بھی افریقہ کے کئی ممالک ہیں، تو ہم شاید بہتر زندگی گزار سکیں۔ اب وہاں پہ نہ کوئی بینیفٹ سسٹم ہے، جو سیدھی بات ہے، اور نہ ہی وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی میڈیکل کی ایسی سہولت ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ یو این او دیکھتا ہے۔ اب یو این او میرا کافی سستی کا شکار ہے، اور تعداد یا زیادہ لوگوں کی ہو چکی ہے، اور یو این او کے پاس اتنا انتظام نہیں ہوتا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح میں ایک دفعہ مراکش گیا تھا، وہاں بھی اس طرح کے مسائل دیکھنے کو ملے تھے۔ پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کوئی بھی کام مل جائے، پھر یہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو کسی دوسرے ملک چلے جائیں، کوئی ہمارے اسپانسر کر دے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں جو شکایات سوشل میڈیا پہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ بھی کوئی مناسب نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے نہ تو پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کیا کہ آپ کس ملک میں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ روزگار کے مسائل ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اسکولوں میں جانے کے سب سے بڑے مسائل ہیں کہ وہ اسکولوں میں کیسے جائیں۔ اور پھر اگر آپ کسی مذہبی جماعت سے یا سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں تو امید یہ لگائی ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوں گے ان کے وہ شاید ہماری مدد کریں۔ دیکھیے ہر ملک کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس ہے کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے یا کسی مذہبی جماعت کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی کوئی ایسے آپ سماجی کارکن ہے، تو اس میں آپ نہ تو یو این او پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ اس ملک کے قوانین پہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ وہاں کی پولیس پہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اور وہ یہ چیزیں دیکھتے کہ آپ کن حالات میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس پیپر ہیں، کام کے پیپر ہیں، نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کو گرفتار کریں گے۔ اور وہ ظاہر ہے جو بھی طریقہ کار ہوگا، کئی ممالک ہے وہاں پہ پیسے بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ چلتا ہے ایسے ممالک۔ لیکن وہاں پہ امیدیں لگانی کہ ہم فلاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں اوپر بیٹھے ہوئے وہ ہماری مدد کرے، اور پھر ایسی ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کرنی کہ لوگوں کی تصویریں لگا کے، یہ غیر اخلاقی چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پہلی چیز تو جو سب سے ضروری ہے کہ کوئی خواتین کسی بھی دنیا کے ملک میں ہوں، جب تک وہ نہ چاہے کوئی ان کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ میں آپ کو سیدھے بتا دیتا ہوں، بغیر عورتوں کی رضامندی کے، لڑکیوں کی رضامندی سے اب کوئی لالچ دیا جائے تو اس میں بھی دیکھنے پہ غلطی کس کی، کیونکہ پریشانی میں لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور جو اہم بات اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑی ضروری ہے۔ فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے،
یہ یورپ ہے، یہاں پہ پچھلے دنوں انہوں نے پاکستانی پکڑے انگلینڈ میں بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کم سن چھوٹی عمر کی بچی تھی اس کے ساتھ غلط کام کرتے رہے، 15 شاید پاکستانی پکڑے ہیں، کوئی اور بھی ملک کے لوگ بھی ہوں گے، 180 سال ان کو جیل ہوئی۔ تو یہ ابھی کا واقعہ نہیں تھا، شاید تھوڑا پرانا تھا۔ پھر ایسا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ پکڑے وہ دادا نانا بن گئے ہوئے ہیں، مگر جب انہوں نے اس طرح کا جرم کیا تھا، وہ بھی اسی طرح لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان کی ویڈیو بناتے تھے، ان کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، تو یہاں پہ ان کو بھی پتہ نہیں کتنی لمبی سب کو سزا ہوئی، سب پکڑے گئے۔ ہر ملک میں قوانین موجود ہوتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، جس طرح جرمنی میں موجود ہے، اور یہ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا، ایک پاکستانی نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، 25 سال بعد پکڑا گیا۔ یہ معمول کی باتیں ہیں یہاں۔ اسی طرح اگر آپ سری لنکا میں ہیں، آپ ملیشیا میں ہیں، آپ تھائی لینڈ میں ہیں، آپ وہ جو بھی ملک ہے وہاں پہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے بلیک میل کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو وہاں قوانین موجود ہیں اس ملک کے، اور ان قوانین کے تحت آپ جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے آپ عدالت میں جا سکتے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، مگر اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کیس آپ کا ٹھیک ہو، جینین ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر جھوٹی الزام نہ لگائے ہو، کیونکہ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کئی ممالک میں جب آپ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو سکتی۔ اس میں جو ڈر اور خوف ہوتا ہے لوگوں کو جو پولیس کے پاس نہیں جاتے، وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ خود ان کے پاس وہاں امیگریشن کے پیپر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے، جس کی طرف میں نے کافی دن سے میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اس میں ایسی ویڈیوز بھی تھی جن کو میرا خیال ہے انتشار پھیلانے کے لیے بھی تیار کیا گیا، اور ایسے معاملات جو ہیں اگر کسی سیاسی جماعت سے ہیں یا کسی مذہبی جماعت سے ہیں، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات کو اچھالنے سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے، تو یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اس طرح مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ جو ٹھیک راستہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری تھا آج یہ پروگرام۔ مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ سچ ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، ہر جگہ پہ پولیس موجود ہے، ہر جگہ پہ عدالتی سسٹم موجود ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے، بجائے اپنا تماشا سوشل میڈیا پہ آ کے بنانے کے۔ جو راستہ ٹھیک ہے وہ اختیار کریں، پھر وہاں پہ جو مرضی ہو جائے، آپ کے لیے امیگریشن کا مسئلہ بنے یا دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی بنے، تو اس میں تو اب کچھ نہ کچھ قدم جب بندہ اٹھاتا ہے تو اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے، اور پھر ان ممالک میں اگر آپ کے پاس گواہی ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی بھی یہ ممالک ہے، تو پاکستان سے بہرحال بہتر ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو انصاف مل سکتا ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ممالک میں ذرا اس میں ہماری ناکامی ہے کہ عدل و انصاف میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ پاکستان چھوڑیں، کسی ملک میں بھی جانے سے پہلے نہ تو یہ کسی مذہبی جماعت کی ذمہ داری ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری، کسی کی ذمہ داری نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے وہاں پہ جا کے سمجھیں کہ ہمیں ان لوگوں نے سنبھالنا ہے۔ آپ نے اپنے سر پہ یہ سارا کچھ کام کرنا ہے، اپنے بل بوتے پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور کوئی آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے غلط ملک میں چلے جائیں جہاں پہ اور مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے آج پروگرام مجھے کرنا پڑا، اس پہ کافی میں نے ریسرچ کی، کافی غور و فکر کیا، اور پھر میں نے سوچا میں ایک حکمت عملی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ یہ پروگرام کر کے ان لوگوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں جو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اختلافات، الزامات بغیر ثبوت کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
यहाँ भी एक चीज़ ज़हन में रखिए, किसी बंदे के पास ये पावर होती, उस पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। अब कई जज ऐसे होते हैं, वो फैसले करते हैं, तो सबको मंज़ूर नहीं होते। और जिनके खिलाफ हो जाते हैं फैसले, जज अगर कोई फैसला खिलाफ कर दे, वो जज के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, उसका ये मतलब नहीं होता कि उस जज के खिलाफ आप बोलें, उसका मतलब वो होता है कि नेक्स्ट स्टेप एक अपील आप डालें। अगर वहाँ से भी मायूसी हो, फिर एक वो स्टेप होता है। और 3-4 मौके हर बंदे के पास इस तरह के होते हैं। लेकिन बजाय आप इसके फ़ायदा ना उठाने के मुख्तलिफ तरीकों के साथ लोगों की वहाँ पे तस्वीरें लगा के तो वीडियो जारी करनी शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं तरीका। ये बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद भी देखें कि अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा दे झूठा, या चलो सच्चा भी लगा दे, और फिर आपकी तस्वीर लगा के ऊपर वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दे, तो आपके ऊपर क्या गुज़रे? ये कवानीन के भी खिलाफ है, मैं आपको बता दूँ। किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, उसकी बगैर इजाज़त के आप तस्वीर लगाएँ, वहाँ के कवानीन के खिलाफ भी है, सोशल मीडिया के भी खिलाफ। तो इसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है चंद दिन में, चंद महीनों में काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही। इस तरह जो लोग हैं वो अपने मुखालफिन को भी एक मौका देते हैं कि वो भी उनका तमाशा बनाएँ। अपना तमाशा तो वो बनाते ही हैं सोशल मीडिया पे आके, लोग भी उनका तमाशा बनाते हैं। और आज के दौर में कोई भी ऐसी बात है, हमने ये तरीका अपनाया हुआ है कि बस वो बंदे की तस्वीर ठोको और वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दो, वलवला शुरू कर दो, रोना-पीटना शुरू कर दो। ये मेरा ख़्याल है कि चीज़ें जो है आपके लिए मुश्किल पैदा करती हैं, आपकी औलाद के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। आज के दौर में आवाज़ पहचानी जाती है कि किसकी आवाज़ है, फ़ौरी तौर पे लोग जो है आगे से आगे बात पहुँचा देते हैं। और फिर ये नहीं कि यहाँ तक महदूद रहता है, मुश्किल में भी आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कवानीन जिस मुल्क में भी आप रहते, वहाँ जाकर रुजू करें, वो ज़ाहिर है जब आप किसी के ऊपर भी केस दर्ज करवाते हैं, कोई भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ सबूत होने चाहिए। और फिर किसी मुल्क में भी आपको अगर आपका पक्का केस है, तो इंसाफ कुछ ना कुछ फ़ीसद, चाहे वो इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे मिलेगा। और ऐसी वहाँ पे वो भी बनी हुई हैं तंज़ीमें जो इंसानी हकूक़ की हैं, वहाँ से भी आप रुजू कर सकते हैं। वहाँ भी बता सकते हैं कि हमारे साथ ये मसला पैदा हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी आपकी मदद कर सकती है। लेकिन ठीक रास्ता अख्तियार करें। बड़े मजबूर हो के ये मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, लेकिन मैंने बातें ज़रा गोल-मोल की हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो अपलोड की हुई है, उनको समझ आ चुकी होगी इस चीज़ की। हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, लेकिन जो रास्ता ठीक है, वो अख्तियार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब